بات کرتے ہیں کراچی کے مسائل کی، اور کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک شخصیت میدان میں اتری ہے، اور میئر کے پاس ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے، اس قسم کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اختیارات نہیں ہیں، اختیارات کی جنگ ہے، اگر پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوگی ایک پارٹی کی اور لوکل گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں وہ اسموتھلی نہیں چل سکتے اور کراچی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب کراچی کے مسائل ہیں کیا کیا، اور میئر کراچی ان مسائل کو کتنی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے گیون جو بھی ہمارا سٹرکچر ہے، پاور سٹرکچر اور ورک سٹرکچر، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی وعلیکم السلام مرتضی صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ مصروفیت تو آپ کی کافی چل رہی ہوگی کراچی کے جو حالات ہیں اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر کہا جائے تو۔ شکریہ آپ نے مجھے بلایا، اور میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو بلیٹڈ عید مبارک۔ مصروفیات ہیں جی، جس بھی عہدے پر انسان ہوتا ہے تو مصروفیات ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ذمہ داری ملی ہے اس کو احسن طریقے سے نبھایا جا سکے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ حتی الامکان یہ ایفرٹ کی جائے کہ جو ٹاسک ملا ہے اس میں خدمت اور ڈیلیورنس ہو سکے۔ اچھا، آپ پر جو یہ اب ذمہ داری آئی ہے، آپ اس کو کیسے مینج کریں گے؟ دیکھیں، میں نے جس دن حلف لیا تھا اس کے بعد پریس کانفرنس کی، چارج سنبھالنے کے بعد میں نے یہی کہا تھا کہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن جو شخص سرکاری عہدے پر براجمان ہے اس کو جواب دینا چاہیے اپنی پرفارمنس سے، اپنے کام سے۔ تو میں اس تنقید کی فکر نہیں کر رہا، ان کیسز کی فکر نہیں کر رہا۔ میرا ٹارگٹ بڑا سمپل ہے کہ جو ٹاسک مجھے دی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، میری سیاسی جماعت نے، اس ٹاسک کو پرفارم کروں، اور جو چیلنج سامنے آئے اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ عبور کروں۔ اگر باتیں کرنے سے مسائل حل ہوتے، پریس کانفرنس کرنے سے مسائل حل ہوتے، تو میرے خیال میں پاکستان کا وزیر اعظم بھی کوئی اور ہوتا، وزیر اعلیٰ بھی کوئی اور ہوتا، وزراء بھی کوئی اور ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں پریس کانفرنس کی سیاست اور دنیا الگ ہے، کام کی سیاست اور دنیا الگ ہے۔ تو میں کام کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور حالیہ دنوں میں جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے شہر کراچی میں کام ہوا، اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے کہ کراچی والوں نے بہتر طریقے سے کام ہوتے ہوئے دیکھا، احسن طریقے سے کام ہوتے ہوئے دیکھا، اور جو چیلنج تھا نئی انتظامیہ کے لیے، میں سمجھتا ہوں لوگوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا کہ ایک احسن انداز سے وہ تمام کام کیا گیا ہے۔ تو ٹارگٹ میرا یہی ہے کہ جو بہتری کا سفر کراچی شہر میں سٹارٹ ہوا ہے، اسی طریقے سے بہتری آتی رہے، اور اپنے ناقدین کو یا وہ پریس کانفرنس کی جو شوقین لوگ ہیں ان کو اپنے کام سے جواب دیں۔ اچھا، اب اگر نمبرز کی بات کی جائے تو آپ کے مخالفین جو ہیں ان کے نمبر زیادہ ہیں اور آپ کے نمبرز کم ہیں، ووٹنگ کی اگر ہم بات کریں جب میئر کے لیے ہوئی تو یہ بات ویسے کچھ عجیب سی نہیں ہے؟ نہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اویس صاحب۔ میرے حمایتی جو ارکان ہیں ان کا نمبر 173 ہے، اور میرے مخالف جو ووٹ پڑے ہیں وہ 162 ہیں یا 161 ہیں۔ اگر میں اپنی صرف سیاسی جماعت کی پریزنس دیکھتا ہوں سٹی کاؤنسل کے اندر، تو میں 155 سیٹوں پر کھڑا ہوں، جماعت اسلامی والے 130 سیٹوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو اب جو بندہ ہارتا ہے الیکشن، ہمارے یہاں اتنی رواداری لوگوں میں نہیں ہے کہ اپنی ہار کو ایکسیپٹ کریں اور گریس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ ہارتے ہیں وہ ہمیشہ الزامات کی سیاست کرتے ہیں، اور میرے مخالفین بھی وہ الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنی الزامات کی سیاست کرتے رہیں، میں اپنی خدمت کی سیاست کروں گا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ان ووٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ وہ ووٹ جو آپ کو پڑے، میں ان ووٹس کی بات کر رہا ہوں جو ووٹس نہیں پڑے، جو کہ علاوہ ہیں اس کے جو کہ ووٹس ڈالے گئے، مثال کے طور پر پی ٹی آئی والے جو ووٹس تھے، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو پھر آپ کے مخالفین کے ووٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کا شکر ہے اویس، آپ نے یہ نہیں کہا کہ کراچی والوں نے جن یوسیوں میں ان کو الیکٹ نہیں کیا تھا وہ ووٹ بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دے دینے چاہیے تھے۔ یار ایسے تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چلتی۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلانے کے لیے طریقہ کار آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کی حمایت میں لوگ ہیں، آپ کی سپورٹ میں لوگ ہیں، تو پریس کانفرنس میں نظر نہیں آتے ہیں، وہ سب کے سب سٹی کاؤنسل کے ہال میں یا اسمبلی کے ہال میں آتے ہیں اور ووٹ ڈال کے آتے ہیں۔ تو ورنہ تو اگر لیٹ سے جس اصطلاح کے اوپر آپ کا سوال بیس کرتا ہے یا جس کے اوپر حافظ نعیم صاحب بار بار اپنے بارے میں کہتے ہیں، پھر تو آپ میئر کا ڈپٹی میئر کے الیکشن کو ختم کر دیں، پھر تو پرائم منسٹر کے الیکشن کو آپ ختم کر دیں، اسپیکر کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو آپ ختم کر دیں، چیف منسٹر کے الیکشن کو ختم کر دیں۔ پھر تو یہ آپ نے تمام پروسیس جو کہ پارلیمان کے اندر ہوتا ہے، اسمبلی کے اندر ہوتا ہے، تو وہ تو آپ نے بالکل ہی ختم کر دیا آپ نے۔
وہ تو خیر دنیا میں بہت سارے ملکوں میں ڈائریکٹ الیکشن بھی ہوتا ہے میئر کا، لیکن بہرحال چلے اب آپ کی آمد سے کراچی میں کیا کیا بدلنے جا رہا ہے، آپ کی میئرشپ میں کیا ہوگا کراچی میں؟ اویس، نفرت کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے اور خدمت کی سیاست آنے والی ہے، تفریق کی سیاست ختم ہونے والی ہے، کام کی سیاست سٹارٹ ہونے والی ہے، الزامات کی سیاست ختم ہونے والی ہے، ڈیولپمنٹ کی سیاست ہونے والی ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے میرے لیے۔ میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، میری سیاسی جماعت لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتی ہے۔ ہم سب ہر سیاسی جماعت کو کہتے ہیں کہ آئیے اس شہر میں بسنے والے لوگوں کا سوچئے، آئیے اس شہر کا سوچئے، اس شہر کی بہتری کے لیے کام کیجئے۔ اور میں جس دن سے پیپلز پارٹی نے مجھے نامزد کیا، میں اس دن سے یہ آفر ہر سیاسی جماعت کو کر رہا ہوں۔ جو سیاسی جماعتیں میرا ساتھ دے رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جو لوگ نہیں کر رہی، میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لیا عید الاضحیٰ پہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے، اسی روش کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ سب لوگ مل کر فار دا کاز آف کراچی کام کریں، لیکن کچھ لوگ کبھی اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم کو ذاتی انٹرسٹ کو سائیڈ میں رکھ کے اپنی قوم کا، اپنی عوام کا سوچنا چاہیے، اپنے شہر کا سوچنا چاہیے۔ کون کون سی چیزیں، کون کون سے محکمے ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی کراچی کے میئر کے انڈر ہوتے ہیں؟ پانی کا مسئلہ ہے، سڑکوں کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، تو کون کون سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کے انڈر ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں نا اختیارات نہیں ہیں، اب آپ نے کہا نا کیا سڑکیں آپ کے انڈر ہیں کہ نہیں؟ KMC کی جتنی سڑکیں ہیں وہ میرے انڈر ہیں، جو ٹاؤنز کی سڑکیں ہیں وہ میرے انڈر نہیں ہیں، وہ ٹاؤنز چلائیں گے اس کو۔ جو سڑکیں میرے انڈر ہیں اس سڑک کے اوپر کارپیٹنگ بھی میں کر سکتا ہوں، اس نالے کو بھی میں بنا سکتا ہوں، بریجز بھی میں بنا سکتا ہوں، انڈر پاس بھی میں بنا سکتا ہوں۔ جو پارکس ہیں وہ میرے انڈر ہیں، اس کے اوپر میں سارے کام کر سکتا ہوں۔ یہ اختیارات کا ایشو نہیں تھا، کبھی بھی بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے KMC کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو KMC کے ریسورسز ہیں ان کو پراپرلی موبلائز نہیں کیا، کبھی KMC کو سیلف سسٹینیبل ادارہ بنانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیں، اور لوگوں کو ریلیف دینے کے بعد آپ ان کو یہ کنونس کریں کہ جی جو KMC کو ریسورس موبلائزیشن کرنی ہے اس کے اندر شہری ان کا ساتھ بھی دیں، ان کی مدد بھی کریں۔ صحیح۔ اچھا، اب کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ اپنی میئرشپ میں کراچی کے لیے سٹارٹ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں اویس، ملٹیپل چیزیں، کچھ شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں، کچھ میڈیم ٹرم ٹارگٹس ہیں، کچھ لانگ ٹرم ٹارگٹس ہیں۔ جو شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں یہ وہ ٹارگٹس ہیں جو کہ اس زمانے میں پچھلے 1.5-2 سال میں جب ماضی میں ہمارے پاس یہ کنٹرول تھا، ہم نے ان کاموں کو سٹارٹ کیا تھا۔ ٹارگٹ یہ ہوگا اگلے 3 سے 4 مہینے میں ان سٹارٹ کیے ہوئے کاموں کو مکمل کریں تاکہ شہری دیکھ سکیں کہ کیا کیا کام ہوا، جس کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں چیئرمین پیپلز پارٹی لیاری گئے تھے اور ککری گراؤنڈ کے ایک ملٹی پرپز سپورٹ اسٹیڈیم کا انہوں نے افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ عید سے ایک دن پہلے ابراہیم حیدری گئے تھے، وہاں پر بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اور اس طرح کے ملٹیپل اور پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ بالکل اس وقت دے آر نیئرنگ کمپلیشن۔ تو ٹارگٹ ہمارا یہ ہوگا ان کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ کچھ ہمارے میڈیم ٹرم پروجیکٹس ہیں کہ کیسے آپ سیوریج کے مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں، کیسے آپ پانی کی منصفانہ تقسیم شہر کے اندر مینج کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ماس ٹرانزٹ بھی، اور کراچی کے اندر پانی کی نئی لائنز کو پرووائڈ کرنا، یعنی کہ کراچی کی جو ریسورس ہے پانی کی، جو سپلائی ہے اس کو بڑھانا۔ ہم ماضی میں انفارچونیٹلی کام یہ کرتے تھے کہ جو ایگزسٹنگ ریسورس ہے اسی کو استعمال کرتے تھے، اب ہم کچھ اور نئی ریسورسز کے اوپر کام کریں تاکہ کراچی کا جو سپلائی پول ہے پانی کا وہ بڑھ سکے، اور انشاءاللہ لانگ ٹرم میں لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، پانی کے حوالے سے تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھائی مجھے بھی ٹینکر کا پانی لینا پڑ رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو ان کا مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا، ان کو اس مسئلے سے نجات دلوانی پڑے گی۔ بلاول صاحب بھی شہری ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی بھی شہری ہے، ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ اس کو پانی ملنا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی پرووائڈ کیا جائے۔ انشاءاللہ کام کریں گے اور اس مسئلے کو حل کر کے دیں گے۔ اور میں شہریوں کو بھی یہ کہوں گا کہ پانی ایک کموڈٹی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک اور انفارچونیٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ریونیو پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا کہ کیسے وہ ایک ادارہ خود اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی کام کریں تاکہ لوگوں کو اچھی سروس پرووائڈ کریں اور لوگوں کو ریلیف مل سکے۔
بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ایک ہی پارٹی کی ہو تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سپورٹ اور زیادہ کوآپریشن سے چلتے ہیں, کیونکہ وسیم اختر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے, میں لوکل گورنمنٹ کا ہیڈ دوسری پارٹی کا ہوں, تو وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے تھے. دیکھیں شفا, میں سمجھتا ہوں جتنی پولیٹیکل ہارمنی ہوگی نا اتنا میں سمجھتا ہوں آپ بآسانی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. جب مختلف پولیٹیکل پارٹیز جن کا ایک دوسرے سے بڑا میجر سیاسی اختلاف ہے, وہ بدقسمتی کے ساتھ ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھائی پر فوکس نہ کریں لیکن دوسروں کی برائی کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو بدقسمتی کے ساتھ اس سے پرابلم جنم دیتی ہیں. جب ایک ہی سیاسی جماعت کی صوبے میں حکومت ہے, اسی سیاسی جماعت کی کراچی کے اندر بھی انتظامیہ ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ ہارمنی کریٹ ہوگی اور سارے ادارے مل کر کام کرنے کی کوشش کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں شہریوں کو وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, آپ کی طرف سے کیا دعوت ہوگی پی ٹی آئی کو یا جماعت اسلامی کو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر کام کریں؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے تو جس دن حلف لیا تھا اس دن بھی دعوت دی تھی, اور میں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ میں باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں. عید الاضحیٰ کے موقع پر میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا کہ میں نے جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمنس کو بھی بلایا اور میں نے پی ٹی آئی کی بھی ٹاؤن چیئرمنس کو بلایا, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے پاس آئے. ہم نے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائی کہ کس طریقے سے آپ عید الاضحیٰ کے آپریشن کو, علائشوں کے اٹھانے کے آپریشن کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں, اور ہم سب نے مل کر کام کیا اور آپ نے شہر میں دیکھا کہ کام ہوتا ہوا نظر آیا. تو میں تو آج پھر آپ کے چینل کے توسط سے یہ آفر دینا چاہوں گا, اور ہمارے عمل نے جو حالیہ دنوں میں ہوا اس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ پریکٹیکلی پولیٹیکلی انگیج کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا مرتضی صاحب, اب کراچی جو ہے وہ 5 یا 10 ایسے شہروں میں بھی شامل کیا جاتا ہے جو کہ لیویبل نہیں ہے. ورسٹ سٹیز ٹو لیو ان کی جو لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں کراچی آتا ہے. کراچی کے اگر اسٹریٹ کرائمز کی بات کریں جی موسٹ ڈینجرس, اس سال کی جو نمبرز ہیں وہ ہیں کہ 40,000 ڈکیتیاں رپورٹ ہو چکی ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, کیا اقدامات کریں گے؟ اویس, مجھے آئی ڈونٹ نو, شاید میرا آپ کو جواب پسند نہ آئے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے شہر کے بارے میں اتنی منفی باتیں کرتے کیوں ہیں. اس شہر میں ساری برائیاں ہم بتاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈیلی 10 سے 12 ہزار افراد ہمارے شہر میں آتے ہیں. کوئی اپنے معاش کے لیے آ رہا ہے, کوئی تعلیم کے لیے آ رہا ہے, کوئی ہسپتالوں میں علاج کرانے کے لیے آ رہا ہے. تو ہم اپنے شہر کی پازیٹیو چیزوں کے اوپر کیوں فوکس نہیں کرتے؟ جو اس شہر کی خاص بات ہے کہ ہر شخص, ہر رنگ نسل کا آدمی, ہر قومیت کا آدمی اس سمندر میں سمو لیتا ہے کراچی کے اس میں, اور کراچی لوگوں کو اپناتا ہے. تو میرے نزدیک تو کراچی یہ ہے. ہاں دشواریاں بھی ہیں ہمیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کراچی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اٹ از ون آف دا موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ. یہی سیاسی حکومت نے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کو وہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات, ٹیررزم کے واقعات, بھتہ خوری کے واقعات نظر نہیں آتے, ایکسٹورشن کے واقعات سننے میں نہیں آتے. الحمدللہ ٹچ ووڈ میجر دہشت گردی کا واقعہ ہمارے شہر میں آپ کو نظر نہیں آتا. پشاور کے اندر بڑا بدقسمت واقعہ ہوا جب وہ مسجد میں گھس کے انہوں نے بلاسٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. بڑا بدقسمت واقعہ ہوا, لیکن نظریں جو ہیں وہ کراچی کے اندر جب دہشت گرد ہمارے کے پی او میں داخل ہو گئے تھے, فوکس لوگوں کا اس بات پہ رہا کہ وہ داخل ہو گئے, لیکن اس کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ کس طریقے سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ہماری پولیس نے, رینجرز نے, فوج نے مل کر ان دہشت گردوں کا سامنا کیا, اور آخر میں وہ کوئی بڑا نقصان شہر کراچی میں نہیں پہنچا پائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نیگیٹوز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتا. ایک زمانے میں بقرعید کے زمانے میں فساد ہوتا تھا کراچی شہر میں کھالوں کے حوالے سے, مختلف تنظیمیں, جماعتیں جو ہیں وہ لڑ رہی ہوتی تھی. ابھی 2 دن پہلے بقرعید ختم ہوئی ہے ہماری, آپ کو اس طرح کا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا ہوگا. تو یہ کامیابیاں ہیں ہمارے شہر کی. ہمارے شہر میں بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. تو میں ان خامیوں کو انشاءاللہ ختم بھی کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن وی نیڈ ٹو فوکس آن دا پازیٹیوز وچ آر کمنگ آؤٹ آف آر سٹی. یہ کراچی شہر چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. تمام برائیوں کے باوجود, تمام امپیڈمنٹس کے باوجود ابھی بھی نمبر 1 چوائس لوگوں کی کراچی شہر ہے, اپنے معاش کے اعتبار سے, علاج کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے. آج بھی پاکستان کا 60% ریونیو وفاقی حکومت گیس ہم کو نہیں دے پاتی ہے. ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو اس وقت بجلی کے مسائل کا سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی 60% آپ کو جو ریونیو ہے
وہ کراچی شہر سے مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وی مسٹ فوکس آن دا پازیٹیوز دیٹ ایگزسٹ ان آر سٹی so that we can encourage people that not only bad things are happening in our cities, in our country, but good things are also happening. سر ہم تو فوکس کر لیں گے, چلو ٹھیک ہے کہ بھائی کراچی میں اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن جو کراچی کے مسائل ہیں ان کے اوپر سے نظریں چرائی تو نہیں جا سکتی نا. اور پھر یہ جو لسٹ ہے یہ مطلب ہم تو خود نہیں بناتے, یہ تو گلوبل لیویبلٹی انڈیکس ہے, اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ نے یہ رپورٹ بنا دی ہے, اس کے اندر کراچی کو شامل کیا گیا ہے اس لسٹ کے اندر کہ جہاں پر لوگ نہیں رہ سکتے ہیں. اویس یہ انٹرنیشنل لسٹیں بھی ہمیں ہی دیکھ کے چل رہی ہوتی ہیں نا, ہم جو باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو اور ممالک کے اندر برگلری کے واقعات نہیں ملتے, ہوموسائڈ کے واقعات نہیں ملتے؟ آپ کو امریکہ کے اندر ایسی یونیورسٹیز کے اندر واقعات نہیں سننے کو ملتے کہ بچہ آیا, طالب علم آیا, اس نے فائرنگ کر دی, اتنے لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے؟ آپ مجھے بتائیں آپ نے اس طرح کا کوئی واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں لیٹ سے ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر کوئی بچہ آیا, اس نے فائرنگ کر دی ہو, ٹھیک, جناح یونیورسٹی کے اندر کوئی بچہ آیا ہو, کراچی یونیورسٹی میں کوئی بچہ آیا ہو, سی بی ایم میں کوئی بچہ آیا ہو؟ تو خدا را میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک نے اپنی پیکیجنگ کی ہے دنیا کے سامنے, اپنے ملک کی جو پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کیا ہے, اپنے مثبت امیج کو اجاگر کیا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم پاکستانی پتہ نہیں کیوں صرف نیگیٹو چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم نے جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے. تو میں صرف ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں جہاں غلطی ہے, کوتاہی, اس کی نشاندہی ضرور کریں, لیکن صرف یہ نہ کہیں کہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہروں میں صرف خراب چیزیں ہو رہی ہیں. A number of good things are happening in our country, in our cities. بالکل صحیح ہے. تو وہ ویل کم اینڈ کور انشاءاللہ. ایک اور کراچی ویک جو ہے بالکل ایک اور کراچی ویک ڈیو ہے. پچھلا ایڈمنسٹریٹر جب آپ کے اس کے دور میں ہوا تھا, اب آپ کے میئرشپ میں ہوگا. لیکن ایڈمنسٹریٹر سے مجھے یاد آیا, پوچھنا میں چاہ رہی ہوں, مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر اچھا تھا یا مرتضی وہاب میئر اچھا ہوگا؟ مرتضی وہاب انسان اچھا ہے, اور میں اسی طور پہ لوگوں کو چاہوں گا کہ وہ مجھے یاد رکھیں. یہ ٹھیک ہے, یہ تو بڑا ہی ڈپلومیٹک قسم کا جواب دے دیا اور بڑا پتلی گلی سے آپ نکل گئے. چلے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے.